السلام علیکم ناظرین، آئیے آج کل مہاراشٹرا بین المدارس اردو تقریری مقابلے میں ہماری اسکول کے طالب علم التمش منصور علی کی تقریر سماعت کرتے ہیں۔ ہائی اسکول اردو سیکشن گھاٹ کوپر، اس طالب علم کا نمبر ہے 2۔ صدر جلسہ، معزز اساتذہ کرام، باشعور سامعین کرام، السلام علیکم۔ کیا تمیز باندھوں، کیا تقریر کروں، عنوان ہی کچھ ایسا ملا کہ دل کے مقبولے جل اٹھے عرفان کے نام سے۔ مقابلہ اپنی جگہ مسلم، مگر ملت کا درد اور قوم کے لیے تڑپتا دل ایک طرف۔ ہمیں کہا ہم کما کیا رہے ہیں، ہم کھا کیا رہے ہیں، ہم جا کہاں رہے ہیں۔ ان سوالات پر غور و فکر کرنا تو کوسوں دور کی بات ہے، ان سوالات کو خود سے کرنے کی توفیق تک نہیں ہو رہی ہے۔ اب سوال تو ہمیں اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے کہ توفیق کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ میں مجبور ہوں انتظامیہ کا کہ ہمارے ہمہ ترقی کے لیے اتنا شاندار مقابلہ انعقاد کیا، مگر میرے عزیزوں اب مجھے مقابلے کی کوئی فکر نہیں، کیونکہ فاتح تو میں تبھی کہلاؤں گا جب میں آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آئیے ذرا تاریخ کے جھروکوں سے دنیا کی سب سے سڑی گلی بدبودار قوم یہود کو دیکھ لے۔ یہودیوں کا پیشوا کہتا ہے کہ مسلمانوں کا دودھ پیتا بچہ بھی قتل کر دینا چاہیے۔ یہ سانپ کا بچہ سانپ نہیں ہوتا ہے۔ ان یہودی سانپوں کا زہر تو دیکھے کہ فلسطین کی مقدس دھرتی پر کیا دودھ پیتے بچے، کیا بوڑھے، کیا عورتیں ان ظالموں کے ہاتھ میں روز جام شہادت روز بربادی چلی جا رہی ہے۔ میں کیا ان ظالموں کی داستان بیان کروں؟ کیا ان کی حوانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کافی نہیں کہ انبیاء کرام کی ایک جماعت ان سے بیزار رہی اور ان کے حق میں بددعائی کے لیے دست دراز رہی؟ میرے عزیزوں، ایسی بے غیرت قوم آج ہم پر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ ان کی انگلیاں توڑنے کے بجائے ان کی گردنیں کاٹ کر انہیں واصل جہنم کر دوں، مگر اس کار خیر کو انجام دینے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا احتساب کریں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ غلیظ ہم پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ آج ہم عاشق رسول تو دور، وفادار رسول بھی نہیں ہے۔ پہلے تو گہروں کے شراب خانوں اور جوا خانوں کی رونق ہمارے سب سے ہوا کرتی تھی، مگر جس دھرتی کو 1400 سال پہلے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوا، شراب، زنا جیسے تمام لعنتوں سے پاک کر دیا تھا، تو آج نیوم زہر کا نام دے کر وہاں مسلمانوں کے شراب خانے، جوا خانے، رقص کرتی ہوئیاں عورتیں اور نہ جانے کیا کیا کرنے کی منصوبہ بندی ہے۔ کوئی ہلکی مہندی، ناچ گانا، ڈی جے ڈالے کے بغیر ہو جائے تو بات ہی کا۔ نکاح کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان بنایا تھا کہ لڑکی کا باپ چاہ کر بھی خرچ کرنے کا موقع نہیں پاتا، اور اب اس لڑکی کے باپ کے ماتھے کے بل تو کیا دل کے تار تک ہل جاتے ہیں۔ لبرل کے نام پر ایسا لالی پاپ دیا کہ سرے بازار عزت نیلام ہو جاتی، مگر ماتھے پر بل تک نہیں آتا۔ بازاروں میں ہماری ماں بہنیں ایسی بے پردہ ڈنڈراتی پھرتی کہ پردہ انہیں دیکھ کر خود پردہ کر لیتا۔ ہمارے بچوں میں اخلاق کا کاج اس طرح بڑھ گیا ہے جیسے ریگستان میں پانی کی بوند۔ صاف صفائی کسی زمانے میں ہمارا نیز ایمان ہوا کرتا تھا، اب کچرا، بدبو، گندگی ہماری پہچان ہے۔ کبھی خاموشی کو ہم نجات کر دیتے تھے، اب گالیاں ہماری باتوں کا آغاز ہے۔ کبھی ہمارے اچھے اخلاق ہماری بہترین انسان ہونے کا آزیز دیتے تھے، تو آج بدترین بد اخلاقی ہونے کا باعث ہے۔ بہت درد ہے جسے بتانا ہے، مگر وقت کی کیا جائے، اور بہت ممکن ہے کہ میری بات کئی لوگوں کو بری لگی ہوگی، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہروں کے، جس کو برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا کوئی مخلص رہبر نہیں جو ہمارے نوجوانوں کی رہبری کرے۔ ہمارے نوجوان ایسی بے راہروی کا شکار ہے، اس کی تازہ مثال آفتاب پونا والی ہی کی لے لیجئے کہ اس قدر درندگی اس کے دل و دماغ میں حاوی ہو گئی کہ ایک لڑکی کی 25-30 ٹکڑے کرنے سے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ آفتاب پونا والا مسلم ہو یا نہ ہو، مگر اس کا نام مسلموں والا آفتاب ہے۔ یہی حرکتوں کو دیکھ کر اہل علم کہنے کو مجبور ہے کہ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے ہوں۔ بہت اچھا بہت میں
मोहतरम अब्दुल हसीब साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस तालिब इल्म